کہ کدھر گیا، ان زخمیوں میں کزمان بھی ملا۔ اس نے اس جنگ میں خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تہ تیغ کیا تھا، اور جب ملا تو زخموں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب ان کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تو فرماتے کہ وہ جہنمی ہے، اور اس واقعے نے آپ کی پیشن گوئی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے لشکر میں شریک ہو کیوں نہ لڑے رہو۔ اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنو ثعلبہ کا ایک یہودی بھی تھا۔ یہ بھی نوٹ کر لو کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک یہودی بھی شریک جنگ تھا بنو ثعلبہ کا۔ اس نے اس وقت جب جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہود نے کہا مگر آج سبت سنیچر کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے، اور میں اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میں جنگ میں گیا اور لڑتے لڑتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیریق بہترین یہودی تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ مخیریق یا مخریق، اور یہ بہترین یہودی تھا، لیکن یہ تھا یہودی، مسلمان نہیں تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کی روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی طرح جو ہے نا وہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہداء کو واپس لا کر ان کے شہادت گاہوں میں دفن کریں، نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کی لباس اتار لی جائے، پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ 2 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسی لحظت میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کی روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کی گئی کیونکہ دونوں میں باہم زیادہ دوستی بھی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ، فرشتوں کی غسل دیے ہوئے والا وہ لقب وہ پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائی، وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت زبیر نے کہا۔ بہرحال یہ سارا جو ہے نا وہ حال ان کا اسی طرح ہوا، ان کا مسئلہ جو ہے نا وہ ہو گیا تھا، اور مصعب بن عمیر وہ بھی اسی میں جو ہے نا وہ شہید وہ ہو گئے تھے۔ تو یہ سارے جو ہے نا وہ باتیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے، اسے دعا فرماتے، یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے۔ ٹھیک